آج ماہ شعبان المعظم کی 14ویں رات ہے اور آنے والی رات سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں۔ تو شب براءت اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو تحفہ دیا گیا ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ سرے سے شب براءت کی شان مانتے ہی نہیں، ان کے نزدیک یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، وہ شب براءت کی کوئی فضیلت نہیں مانتے اور اپنے آپ کو حدیث ماننے والا بھی کہلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بے سر و پا باتیں شب براءت کے ساتھ منسوب کر دی ہیں۔ اہل سنت و جماعت فکری اعتدال کا نام ہے۔ اہل سنت و جماعت قرآن اور حدیث کو ماننے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ رکھنے کا نام ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم محدثین محققین کے نزدیک شب براءت عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ شان والی رات ہے۔ 13 صحابہ کرام سے مرفوعاً احادیث موجود ہیں جن میں شب براءت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تو موقوفاً روایت بھی موجود ہے، اور 5 تابعین کی مرسلاً روایات موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تواتر کے ساتھ کثیر راویوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، جس میں اگرچہ طرق مختلف ہیں لیکن کثیر تعداد میں راویوں نے شب براءت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ شب براءت کی فضیلت والی جو روایات ہیں ان کے راویوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہیں، اور حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے بھی شب براءت کی فضیلت میں روایت بیان فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت معاذ ابن جبل، یہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے شب براءت کی فضیلت میں حدیثیں روایت کی ہیں۔ بنیادی طور پر حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث مقبول اور دوسری مردود۔ مقبول وہ ہے جو شرعی احکام میں حجت بنتی ہے، دلیل بنتی ہے، وہ روایت جس کو بطور دلیل احکام ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اور مردود وہ روایت ہے کہ جو احکام ثابت کرنے میں حجت نہیں، دلیل نہیں بنتی۔ پھر جو مقبول ہے اس کی آگے کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک حدیث صحیح ہے، حسن ہے، پھر حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی ہے۔ شب براءت کے حوالے سے حدیث صحیح موجود ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے نزدیک بہت بڑا محقق ہے ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شب براءت کے حوالے سے حدیث نقل کی اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ناصر الدین البانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شب براءت کی عظمت نہیں مانتا،
تو اس نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی ہے، اس نے تحقیق نہیں کی۔ اگر وہ تحمل سے اور طبیعت کے ٹھہراؤ سے تحقیق کرتا، حدیث کی کتابیں پڑھتا، تو وہ اس بات کو مان لیتا کہ شب برات عام راتوں کی طرح نہیں بلکہ یہ بڑی شان والی رات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب الام کے اندر پہلی جلد میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اور امام شافعی کون ہیں؟ 4 ائمہ مجتہدین میں سے ایک ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین کی ہے۔ تو امام شافعی نے کتاب الام کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کے لیے بڑی خاص راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام شافعی نے شعبان کی 15ویں رات جو کل آ رہی ہے، اسے دعا کی قبولیت کی رات قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ، غیر مقلدین ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں۔ مجموع الفتاوی کی 23ویں جلد میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ شب برات کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اس لیے حدیث پڑھنے والا شب برات کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ اس رات چاہے لوگ الگ الگ اکیلے اکیلے عبادت کریں، چاہے مل کے اجتماعی طور پر جماعت خاصہ میں عبادت کریں، فَهُوَ أَحْسَنُ، اس رات میں عبادت کرنا صرف حسن نہیں بلکہ احسن ہے، یعنی بہت اچھا عمل ہے۔ تو ابن تیمیہ نے بھی جو تحقیق کی 2 کتابوں میں، ایک مجموع الفتاوی کی 23ویں جلد میں اور دوسرا اقتضاء الصراط المستقیم، دونوں کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ شب برات سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے۔ فتاوی اہل حدیث، اس کے اندر عبداللہ روپڑی کا یہ فتویٰ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور یوں بھی ہر مہینے 13، 14، 15 3 دنوں کے روزے رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے اس لیے دیے، چند حوالے دیے، ورنہ مسند امام احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور المصنف لابن ابی شیبہ، اور ان کے علاوہ علامہ بہقی نے شعب الایمان میں، اور علامہ حیثمی نے، علامہ عظیم محدث ابن ابی حاتم، ان سب بزرگوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں شب برات کے حوالے سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو عام آدمی ان محدثین کو نہیں جانتا، لیکن علماء جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دیں احادیث کی تحقیق میں۔ تو یہ بڑے بڑے محدثین شب برات کی عظمت کو مانتے ہیں کہ یہ عام رات نہیں ہے، اللہ پاک نے اس امت کو جو تحفے دیے ان میں سے ایک تحفہ شب برات ہے۔ اب آپ کہیں گے اگر شب برات اللہ نے عطا کی ہے، یہ رات اللہ نے عطا کی ہے، تو باقی راتیں کس نے عطا کی ہیں؟ باقی راتیں بھی تو اس کی عطا ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، آپ اس مسجد میں، ککرالی کی جامعہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیں، اور مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھیں، ثواب برابر ہے۔ رب تو ایک ہی ہے جس کو سجدہ کیا ہے، یہاں بھی اسی رب کو سجدہ کیا ہے اور مسجد حرام میں بھی اسی رب کو سجدہ کیا ہے۔ معبود تو ایک ہے، پھر ثواب میں کیوں فرق ہے؟ جس رب کی آپ نے یہاں عبادت کی، اسی رب کی عبادت مسجد حرام میں بھی کر رہے ہیں، پھر ثواب میں اتنا فرق کیوں؟ یہاں 27 گنا ثواب، وہاں 1,00,000 گنا ثواب۔
تو جس کو سجدہ کیا ہے وہ رب تو ایک ہی ہے، پھر ثواب میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اللہ نے بعض جگہوں کو ثواب کے لیے خاص کر دیا کہ اگر یہاں آ کے کوئی تھوڑی عبادت بھی کرے گا میں اسے بڑا ثواب عطا کروں گا، تاکہ تھوڑی عمر میں زیادہ اجر و ثواب کمائے، یہ امت کما لے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، ان کے ہاں ثواب کی کثرت کو رکھ دیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے شب برات اور شب قدر، ان راتوں کو، ان وقتوں کو اللہ نے خاص شان عطا کی ہے۔ ان راتوں میں رحمتوں کی بوندا باندی نہیں ہوتی، موسلا دھار بارش ہوتی ہے ایک رات، پر اس ایک رات کے اندر اتنی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس ایک رات کی قدر کر لے، یہ ایک رات اس کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ تحفہ دیا، یوں سمجھ لے کہ اس رات امت مسلمہ کو بلایا، آؤ مانگ لو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ فقیر خود گلی میں آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرا سوال پورا کرے، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے۔ فقیر آوازیں دے رہے، ہے کوئی جو میرا سوال پورا کر دے، ہے کوئی جو میری جھولی بھر دے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فقیر تو گھر سویا ہوا ہے، سخی آواز دے رہا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کی جھولی بھر دیں۔ جس صورت میں فقیر سوال کر رہا ہے اس صورت میں سخی کی مرضی ہے دے یا نہ دے، لیکن جب سخی بلائے کہ فقیروں آؤ آج ہم خیرات کریں گے، فقیر آ جائے تو اب سخی خالی لٹائے گا؟ کل وہ رات آ رہی ہے کہ ادھر سورج ڈوبے گا، ادھر احکم الحاکمین کی طرف سے صدائے رحمت بلند ہوگی، حل من داع یستجاب لہ، حل من مستغفر یستغفر لہ، کوئی ہے جو دعا مانگے اور ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں، اور ساری رات یہ صدائے رحمت بلند ہوتی رہے گی۔ ایک ہے فقیر آواز لگائے کہ میری جھولی بھر دو، دوسری صورت ہے سخی بلائے اور سخی کہے کہ آؤ آج ہم نے خیرات کرنی ہے۔ اس لیے کل جو دعا مانگے گا انشاءاللہ خالی نہیں رہے گا، کیونکہ سخی نے خود بلایا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ نے خود بلایا ہے کہ آؤ اس رات ہم نے خیرات کرنی۔ یہ رات اللہ نے امت مسلمہ کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کل کی رات رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کے دیکھیں، ایک رات چند آنسو، اور پھر دیکھیں تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ایک رات چند آنسو، یہ رات تقدیر بدل دینے والی رات۔ اس رات کے بہت سارے تعارف ہیں کہ یہ لیلۃ الرحمہ بھی ہے، لیلۃ البراء بھی ہے، لیلۃ البرکہ بھی ہے، لیلۃ السک بھی ہے۔ ان سارے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں یہ انقلاب انگیز رات ہے، یہ انسان کو بدل دینے والی رات ہے۔ اسے شب توبہ بھی کہتے ہیں، توبہ کی رات، اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کا نام۔ میرا منہ آپ کی طرف ہے، پشت کعبہ شریف کی طرف ہے، لیکن اگر میں رخ بدل لوں کہ منہ کر لوں کعبہ شریف کی طرف، پشت آپ کی طرف کر دوں، تو عربی زبان میں کہہ سکتے ہیں تابا رجلن، کہ آدمی نے رخ بدل لیا، لغوی اعتبار سے تابا رجلن۔ تو توبہ کا تو معنی ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے، رخ بدلنا۔
توبہ کرنے سے پہلے گناہگار کے دل کا رخ شیطان کی طرف ہوتا ہے، پشت رحمان کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو منہ رحمان کی طرف کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ یہ رات کردار بدلنے والی رات ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شب توبہ ہے تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا اللہ پچھلے گناہ بخش دے تے اگوں ویکھ لانگے کی کرنا ہے۔ اسے توبہ کہہ سکتے ہیں؟ پچھلی معافی دے دے تے اگوں پھر ویکھاں گے گناہ کرنے یا نہیں کرنے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلے تو ندامت، شرمندگی، پچھلے گناہوں پر ندامت، شرمندگی، اس کے بعد معافی مانگنے کی خواہش کہ یا اللہ معاف کر دے، اور تیسری چیز کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تب توبہ ہوتی ہے۔ پچھلوں پر ندامت بھی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ جب تک آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ دل میں ہو کہ میں زندگی تو نہیں بدلوں گا، ہاں میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں، اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کا یہ مطلب ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ ایک ہے جعلی استغفار، ایک ہے جینومن توبہ۔ تو جینومن اس وقت ہوگی جب آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہو، جب بندہ آئندہ کے لیے یہ نیت کرے کہ میں گناہوں کو لائٹلی نہیں لوں گا، خیر ہے، معمولی نہیں سمجھوں گا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو جو آدمی سچی توبہ کر لے زندگی بدل جائے گی یا نہیں بدل جائے گی؟ تو کل کی رات آ رہی ہے ہمیں زندگی کے مقصد کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ اگر تم غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہو تو آ جاؤ واپس رب کی بارگاہ میں۔ بندہ جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہا ہے، اسے پتہ چلا کہ جس گاؤں میں نے جانا تھا وہ تو پیچھے رہ گیا اور میں آگے آ گیا ہوں، تو اب آگے موڑ آ جائے تو مڑ کے واپس آ جانا چاہیے یا بھی آگے جاتے رہنا چاہیے؟ جب آپ کو پتہ ہے منزل پیچھے، میں آگے نکل آیا ہوں، غلط آ گیا ہوں، تو پھر توبہ کر کے واپس مڑ آنا چاہیے۔ پھر واپس مڑ آنا چاہیے اپنی منزل کی طرف۔ یہ جو واپس مڑنا ہے یہی توبہ ہے۔ اگر حالات نے، معاشرے کے حالات نے یا اپنی ذاتی کمزوریوں نے گناہوں کے ٹریک پہ، دوزخ کے ٹریک پہ چڑھا دی ہے، اس راہ پہ آپ جا رہے ہیں جو دوزخ کی طرف جاتا ہے، اور کوئی بتا بھی دے بھی آگے عذاب ہے، مڑ آؤ اس طرف جنت ہے، یہ صدا کل کی رات دے رہی ہے کہ آ جاؤ واپس، رب کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ اور اگر بندہ کہے میں نے تو بڑی دفعہ توبہ کر کے توڑی ہے، میں بے اعتبارہ ہو گیا ہوں، تو مولانا روم کہتے ہیں 100 بار توبہ گر شکستی باز آ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، 100 بار توبہ گر شکستی باز آ، این درگہ ماں درگہ یاس نیست۔ اگر تو نے 100 دفعہ توبہ کر کے توڑی ہے پھر بھی مایوس نہ ہو، لوٹ آ، یہ تیرے رب کی بارگاہ ہے، یہاں مایوسی نہیں ہے، تو جب بھی آئے گا دروازہ کرم کھلا ہوا ہی پائے گا، تو جب بھی آئے گا دروازہ رحمت کھلا ہوا ہوگا۔ ایک گناہ میرا ماپیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ دیر کس کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے یا رب کی طرف سے؟ اس کی طرف سے تو وعدہ ہے 1 قدم آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھ کے استقبال کرے گی، تم خرامہ خرامہ آؤ رحمت دوڑ کے استقبال کرے گی۔ اس کی طرف سے تو کرم کا وعدہ ہے، دیر ہماری طرف سے ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا جانتے ہیں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پتہ ہے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے پر دل نہیں کرتا، جانتے ہیں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔
دل نہیں کرتا کہ اس طرف آئیں۔ یہ جو طبیعت بگڑ گئی ہے، مزاج بگڑ گیا ہے، یہی اصل خرابی ہے کہ انسان کا دل نہیں کرتا، نیکی کی طرف دل نہیں راغب ہوتا۔ اس کے انسان کا جو اصل مقام ہے وہ اسی طبیعت، مزاج، اسی کردار پر منحصر ہے۔ سارے لوگ زمین پر ہی زندگی گزار رہے ہیں، پر سب ایک سطح کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے راضیۃ مرضیہ، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اپنے رب پہ راضی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، دکھنے میں یہ بھی انسان ہی ہے، پر قرآن کہتا ہے یہ تو ڈنگر ہیں یا ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب یہ دونوں قسمیں قرآن نہیں بیان کی۔ وہ بھی انسان ہیں جن کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر رہے ہیں ان انسانوں کی زیارت کے لیے، یہ فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ اور دوسری طرف وہ بھی انسان ہی کہلاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو ڈنگر ہے، یہ تو چوپاؤں کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، چوپایوں کی طرح، یا ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ فرق کس وجہ سے ہے کہ ایک وہ ہیں جن پر رب راضی ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو رب کہہ رہا ہے یہ ڈنگروں کی طرح ہے۔ فرق کس وجہ سے ہے؟ رنگ کی وجہ سے فرق ہے کہ وہ گورے ہیں یہ کالے ہیں، اس وجہ سے فرق ہے۔ اچھا، امیری غریبی کی وجہ سے فرق ہے کہ وہ امیر ہیں یہ غریب ہیں، اس وجہ سے فرق ہے۔ فرق کس وجہ سے ہے؟ فرق اس وجہ سے ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ مقصد حاصل کر لیا ہے راضیۃ مرضیہ، اور جنہوں نے وہ مقصد بھلا دیا ہے، اس مقصد کو اپنایا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، اولئک کالانعام، وہ محض حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچیومنٹ حاصل کیا کی ہے؟ جو آپ کا حاصل ہے وہی اللہ کے نزدیک آپ کا مقام ہے۔ جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ کی کمائی ہے نا، وہی اللہ کے نزدیک آپ کا مقام ہے۔ مقصد، محنت، حاصل، آپ نے مقصد اپنایا، پھر اس کے لیے محنت کی، پھر اس مقصد کو حاصل کر لیا۔ اب جو آپ کا حاصل ہے وہی آپ کا مقام ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ رہتے سارے اسی زمین پر ہیں، پر کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں، اپنی انا کے لیے جی رہے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے جی رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا روم لکھتے ہیں شیر اور شیر لفظ ایک جیسے ہیں، روٹ ورڈ ایک ہے۔ شیر اور شیر لکھا ہوا دیکھیں نا تو لفظ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، پر معنی ایک جیسا۔ شیر درندہ ہے، شیر دودھ ہے، کہتے ہیں نا ہم شیر، تو شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ معنی میں کتنا فرق ہے، لیکن دونوں لفظوں کی شکل، شیر اور شیر کی شکل، لفظ کی شکل ایک جیسی ہے پر معنی ایک جیسا۔ انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، ہونٹ ہیں، پر اندر معنویت ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی اخلاص والے، کوئی ریاکاری والے، اندر جو معنویت ہے وہ ایک جیسی نہیں۔ انسان کا مول، جو مول پڑتا ہے نا، مول سمجھتے ہیں قیمت، رب کی بارگاہ میں جو مول ہے وہ اس کے کردار پر ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں جہاں بھی اہل جنت کا ذکر ہوا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین
آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کردار سازی کی بنیاد ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کردار سازی اور ایمان ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہوتا، نبی کی نسبت کی حیا ہوتی کہ تو رسول کا غلام ہے، تو پھر تیرا دن غفلت میں نہ گزرتا، پھر تیری رات عیش و عشرت میں نہ گزرتی۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کردار کو ایمان کے ساتھ بیان کر دیا۔ خوف خدا ہوتا، نبی کا حیا ہوتا تو تیرا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا۔ جب خدا کا خوف نہیں، حضور کی نسبت کی حیا نہیں، پھر اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ رب کو مانتا ہے، دوسرا نہیں مانتا، دونوں کا کردار ایک جیسا ہوگا؟ ایک حضور کا غلام ہے، ایک حضور کا منکر ہے، دونوں کا کردار ایک جیسا ہوگا؟ تو کردار کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ خالق کون ہے؟ مالک رازق اللہ۔ حساب کس نے لینا ہے؟ عذاب دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی اگر مانتے ہیں تو پھر دل میں خوف کیوں نہیں آتا کہ جو کچھ نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے، آنکھیں دی آنکھیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ ایمان دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر کسی بندے کے قدموں میں عمل میں خوف نظر آتا ہے تو یہ علامت ہے کہ ایمان کامل ہے۔ اللہ کا خوف کمال ایمان کی نشانی ہے کہ بندے کا ایمان کامل ہے، مضبوط ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے اعمال میں اللہ کا خوف نہیں نظر آتا تو اس کا ایمان ناقص ہے، کامل نہیں۔ تصدیق قلبی تو حاصل ہے، نفس ایمان تو حاصل ہے، لیکن کمال ایمان حاصل نہیں۔ جب آپ رب کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ بھی مانتے ہیں وہ سزا بھی دے سکتا ہے، میں اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں، وہ خالق میں مخلوق، تو پھر کیا وجہ ہے دل کو ڈر ہی نہیں ہے اس رب کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تین لفظ ہیں، مالکی یومی، مالکی یوم الدین، تین لفظ ہیں پر معانی کا سمندر ہے۔ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب جو صحیح طریقے سے اس کو مانتا ہے نا کہ ایک دن رب نے بدلہ دینا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے یا دین کے لیے محنت کرتے ہوئے گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، خوش دلی سے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے۔ بدلہ کس دن ملے گا، دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ جو فرمایا نا یوم الدین، اس کا مطلب ہے دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ بعض لوگ چند دن نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں دعا پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوگی، 40 دن ہو رہے ہیں میری نماز قضا نہیں ہوئی، میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ تو آپ دنیا میں ہی بدلہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی مل جائے۔ بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ ہاں رب دنیا میں کچھ برکتیں عطا کر دیتا ہے، نیک اعمال کی برکت جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی کوئی برکت نہیں ظاہر ہوتی، برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اعمال کا اصل بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ہو نیک،
متقی، اور پھر اس پہ مصیبتیں بھی آ جائیں تو یہ نہ کہیں بھئی کیوں مصیبتیں آ گئی، کیوں بیمار ہو گیا ہے، کیوں اس پر یہ تکلیف آ گئی ہے۔ بندہ نیک ہے پھر تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھے آخرت میں اس کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، حضرت یحییٰ شہید ہوئے ہیں، سر قلم ہوا ہے حضرت یحییٰ کا، اللہ کے نبی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، تو ان کا درجہ بڑا بلند ہے۔ نواسۂ رسول ہیں اور تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور جام شہادت پی رہے ہیں، چونکہ دنیا عمل کا گھر ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ اس لیے نیک اعمال کر کے فوراً ان کا بدلہ نہ چاہیں کہ فوراً ہمیں بدلہ مل جائے، دنیا میں تو تکلیفیں آئیں گی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ چل کے مسجد میں آئے ہیں، یقین رکھیں یہ جو قدم آپ چل کے آئے ہیں نا، اللہ ان کا بدلہ دے گا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعتیں سنی ہیں، قرآن اور حدیث سن رہے ہیں، یقین رکھیں اللہ اس کا بدلہ، یقین ہے نا؟ چند دوستی جواب دے رہے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ جس کا یقین ہوگا نا کہ اللہ بدلہ دے گا، وہ مسجد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی نہیں گھبرائے گا۔ وہ مسجد کو 100-200 دے گا تو دل مطمئن ہوگا یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے، میں آخرت میں جاؤں گا رب مجھے اس کا کیا دے گا۔ یہ لفظ آپ کو یاد کرانا تھا، اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو یقین ہوگا رب مجھے اس کا، جس کا بدلے پر یقین ہے وہ یتیم پہ ظلم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جس کا یقین ہے کہ رب بدلہ دے گا وہ نماز میں سستی نہیں کرے گا، اور جو نماز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا، جو اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟ تو آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ میں نماز کو کتنی اہمیت دیتا ہوں، میری زندگی میں نماز کی اہمیت ہے یا نہیں۔ جس کا بدلے پر ایمان ہے وہ نماز کو اہمیت دے گا۔ تو سورہ ماعون پوری ایک سورت ہے جو اس کی تشریح میں ہے، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بہلول دانا ہارون الرشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ہارون الرشید نے ایک چھڑی دی بہلول دانا کو اور کہا جو تیرے نزدیک بڑا بیوقوف ہے نا، تو یہ چھڑی اس کو دے دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے تیرے نزدیک عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے۔ بہلول دانا وہ چھڑی لے کے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے کہا بیماری بڑھتی جا رہی ہے، دوائی اثر نہیں کر رہی، بچنا مشکل ہے۔ بہلول دانا آیا عیادت کرنے، اس نے آ کے پوچھا بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا دوائی اثر نہیں کر رہی، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، لگتا ہے آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ بہلول دانا نے کہا کیا شروع کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا آخرت کا سفر۔ بہلول دانا نے کہا اس سفر سے واپس کب آؤ گے؟ واپس بغداد کب آؤ گے؟ بادشاہ نے کہا اس سفر سے بندہ پھر واپس نہیں آتا، دوبارہ عمل والی یہ زندگی نہیں ملتی جس پر اجر مرتب ہو۔ بہلول دانا نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ دنیا میں کہیں جاتے تھے نا سفر، تو وزیر پہلے جاتا تھا، پروٹوکول افسر پہلے جاتے تھے، راستے صاف کرا دیتے تھے،
بادشاہ آ رہا ہے۔ تو آج آپ آخرت کا سفر شروع کرنے والے ہیں، کوئی وزیر، کوئی پروٹوکول افسر اپنے نوکر آگے بھیج دیے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، چل کے تم صفائی کرو۔ بادشاہ نے کہا بہلول اس سفر میں تو ماں بھی ساتھ نہیں جاتی، یہ سفر اکیلے ہی کرنا ہے، نوکر نہیں ساتھ جاتے اس سفر میں، یہ آخرت کا سفر اکیلے ہی شروع کرنا ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ بہلول دانا نے پھر تیسرا سوال کیا، اس نے کہا سفر سے واپس بھی نہیں آنا، ساتھ بھی کوئی نہیں جا رہا، کوئی نوکر کوئی خادم نہیں جا رہا، اکیلے جانا ہے، تو اب مجھے بتاؤ تیاری تو پوری ہے نا سفر کی؟ بہلول دان اس نے ہارون رشید کا اسی لیے تو پریشان ہوں، تیاری پوری نہیں ہے، جس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس طرح نہیں گزاری۔ بہلول دانا نے بغل سے وہ چھڑی نکالی، کہا یہ چھڑی آپ رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو کہا تھا جو بڑا بیوقوف ہو اسے دینا، اور تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ بہلول دانا نے کہا سفر پہ اکیلے جا رہے ہو، تیاری بھی کوئی نہیں، بیوقوف نہیں تو کون؟ اکیلے سفر پہ جانا ہو تو پھر تیاری تو پوری کرنی چاہیے نا۔ سفر ہم سب کو بھی پیش آئے گا، جب وہ وقت آتا ہے نا اور بندہ دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف آخرت دوسری طرف پچھلی زندگی، تو بندہ اس وقت سوچتا ہے کاش میں نے صبر کیا ہوتا، کاش میں نے طمع نہ کیا ہوتا، ہرس نہ کی ہوتی، قناعت کی ہوتی، کاش میں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتا تو آج میں ہاتھ نہ ملتا کہ زندگی ضائع کر کے جا رہا ہوں۔ وہ جب دوراہے پہ پہنچتے ہیں نا کہ آخرت کا سفر شروع ہونے لگا ہے اور دنیا کے سفر سے آج رخصتی ہے، اس وقت کہتا ہے کاش میں نے دنیا کی ہرس میں لالچ میں نہ زندگی گزاری ہوتی، کاش میں صبر کر لیتا، میں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیتا۔ وہ اس وقت جو ہاتھ ملنے ہیں کہ صحیح فیصلہ کر لیتا، تو آج کیوں نہیں صحیح فیصلہ کر لیتے؟ آج تو اللہ نے موقع دیا ہے نا، آج تو کر سکتے ہیں صحیح فیصلہ۔ کون سی چیز ہے جو آپ کا دھیان نہیں ادھر آنے دیتی؟ ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، بندہ فوت ہونے کے قریب ہے، نزع کی حالت ہے، اس پر نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، موت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اس وقت مرنے والے کے پاس جا کے آپ کہیں کہ 2 ایکڑ زمین میں تمہیں دیتا ہوں، وہ لے لے گا؟ ویسے تو 2 لاکھ روپے مرلہ ہے، پر تو میرا عزیز ہے، واقف کار ہے، تجھے 50,000 روپے مرلہ دیتا ہوں، 2 ایکڑ زمین لے لے مجھ سے، وہ لے لے گا؟ بندہ مرنے والا ہے، نزع کی حالت میں ہے، آپ اس کو کہیں 21ویں گریڈ کی نوکری کے آرڈر میں لے آیا ہوں، کل تو نے جوائن کرنی ہے ملازمت، وہ خوش ہوگا؟ کہے گا میں مر رہا ہوں، مجھے 21ویں گریڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں آپ کو فضول نظر آئیں گی۔ جن کے لیے آج مرے جا رہے ہیں نا کہ ہائے یہ نہیں ملا، ہائے یہ نہیں ملا، ایک وقت آئے گا جب آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بے مقصد ہو جائیں گی۔ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جن چیزوں کی فکر میں آج ہم پریشان ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں بے مقصد پڑی ہوئی ہوں گی، فضول نظر آئیں گی۔ تو آج صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ضرورت کے مطابق، اصل دھیان اپنی زندگی کے مقصد کی طرف کریں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے اور اس کا دھیان اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ کل کی رات توبہ کی رات، گناہوں سے معافی مانگنے کی رات، یقیناً ہم سب
کل رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، یا اللہ وہ گناہ میں نے کیا معاف کر دے، وہ گناہ کیا معاف کر دے۔ گناہ تو بندہ ہی جانتا ہے نا کیا کیا کیے، پر ایک گناہ کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اگر آپ نے اس سے معافی مانگ لی تو انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں زیادہ دی تھی، امتحان تھوڑا لیا تھا، پر میں نے تیری بڑی بڑی نعمتوں کو معمولی سمجھا اور تیرے چھوٹے سے امتحان کو بڑا سمجھا، مجھے معاف کر دے۔ کیا خیال ہے، اللہ نے آپ کو نعمتیں بڑی دی ہیں یا تکلیفیں بڑی دی ہیں؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا۔ اکثر لوگ اندر سے رب پر ناراض ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ اندر سے رب پر ناراض ہی ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، اندر سے وہ رب پہ راضی نہیں ہوتے۔ کل اپنے اندر کو رب پر راضی کر دیں، رضیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں تیری ربوبیت پہ، یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں بڑی بڑی دی، میں نے ان بڑی بڑی نعمتوں کو چھوٹا سمجھا، اور تو نے 2 دن بخار دیا یا 2-4 مہینے کے لیے کوئی بیماری دی، میں نے اس کو بڑا سمجھ کے اپنے اوپر غالب کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو نعمتیں بڑی دی ہیں یا تکلیفیں بڑی دی ہیں؟ میں تو اپنے اوپر غور کرتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس ایک نعمت کا ہی ساری زندگی شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی پیدا فرمایا ہے کوئی نعمت اس کے مقابلے میں؟ یا کوئی تکلیف ہے جو اس نعمت سے بڑی تکلیف ہو؟ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی اور ہمیں احساس ہی نہیں، اور تھوڑی سی تکلیف رب کی طرف سے آ جائے جس تکلیف میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم اس تکلیف پہ گھبرا جاتے ہیں، اس تکلیف کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، رب کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تو نے نعمتیں بڑی بڑی دیں، تکلیفیں تھوڑی دیں، پر میں نے بڑی بڑی نعمتوں کو معمولی سمجھا، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیرا شکرانہ کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میری سوچ سے بھی بڑی ہیں۔ صوفیاء میں ایک بہت بڑی ہستی ہیں، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں رب تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک استغفار کا ہے، ایک شکرانے کا ہے۔ استغفار کا پہلے میں نے ذکر کیا، توبہ کرنا، یا اللہ معاف کر دے۔ شکرانے کا ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں رب نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کو گنتے جاؤ، شکرانہ کرتے جاؤ، رب اپنے قرب کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ کل جب آپ توبہ کے نفل پڑھے نا، وہیں شکرانے کے بھی نفل پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، رسول اللہ کی نسبت ملی، اس نعمت کا ہم شکرانہ نہیں ادا کر سکتے۔ قرآن ملا، اس کا شکرانہ کیا یا کر سکتے ہیں؟ قرآن کی نعمت ہمیں ملی، ایمان کی دولت ملی، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم ان نعمتوں کو معمولی سمجھیں، اور تھوڑے سی آزمائش رب کی طرف سے آ جائے اسے اپنے اوپر طاری کر کے رب کا شکوہ شروع کر دیں۔ یا اللہ تو نے تکلیفیں چھوٹی دی ہیں، نعمتیں بڑی دی ہیں، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے شکرانے کا حق نہیں ادا کیا۔ ویسے کیا خیال ہے، حق ادا کر سکتے ہیں شکرانے کا؟ محض جوش میں یہ جملہ نہیں بول رہا، میں تو اپنا ایمان، عقیدہ اور دل کے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں بھی میں تو نہیں رب کے شکرانے کا حق ادا کر سکتا، میں تو اس ایک نعمت کا نہیں حق ادا کر سکتا کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اگر شکرانہ کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کل کی رات رب سے جڑنے کی رات ہے، تو دل سے شکوہ نکال دیں اور رب کی نعمتوں کا شکرانہ کریں، تو کل آنے والی رات آپ کے لیے قرب الہی کی رات بن جائے گی۔ یہ رات ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ اب تک تو میں نے
فکر آخرت کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو کی۔ کردار سازی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے، اس پر ہی میں نے اور انسان کا جو مل ہے وہ کردار کی وجہ سے ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آنے والی رات ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، اور یہ رات گزارنے والی رات نہیں، اپنے اندر اتارنے والی رات ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہے رات گزارنا، رات گزر گئی، ایک ہے رات کو اپنے اندر اتارنا، کہ وہ رات جو پیغام دے رہی ہے اس سے اپنے باطن کو سجا لینا۔ سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ 14 شعبان کو مغرب سے پہلے تیاری کر لیتے تھے، غسل کر لیتے، کپڑے بدل لیتے کہ شان والی رات آ رہی ہے، ہم نے اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ مغرب سے پہلے تیاری کر لیتے تھے۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے جادو، بندہ شدید اثرات میں ہے جادو کے، یا وہ چاہتا ہے کہ جادو سے محفوظ رہے، تو بیری کے ساتھ پتے لے کر پانی میں ڈال کے پانی گرم کر لے، اس پانی سے مغرب کے بعد 15 شعبان کو غسل کر لے، اس پہ فلق اور والناس پڑھ کے دم بھی کر لے، اس پانی سے غسل کر لے، تو آئندہ سال انشاءاللہ اسے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ بھی سلف صالحین کے معمولات میں سے رہا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ تیاری کرنا کہ ایک خاص رات آ رہی ہے، ہم نے اسے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ دوسرا کام مغرب کے بعد کر لیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد کسی وقت کر لیں۔ اس رات آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اطیان الارواح میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عشیۃ اللمات میں، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آباء و اجداد کی روحیں اولاد کے گھروں کی طرف دیکھتی ہیں اور امید رکھتی ہیں، آس رکھتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ ہماری اولاد ثواب کے تحفے بھیجے گی۔ تو آئیں آج ارادہ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ شام کے وقت ہم سب اپنے گھروں میں ختم دلائیں گے۔ آج ہی بے شک گھر جا کے گھر والوں کو کہہ دیں کہ کل شام گھر میں ختم دلانا ہے۔ خود ہی بیٹھ کے سورۃ فاتحہ کل شریف پڑھ کے دعا مانگ لیں، آباء و اجداد کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ اور اگر ایصال ثواب نہ کریں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں کہ جن کو دعا کا تحفہ نہ بھیجا جائے، وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کل جب آپ گھروں میں ختم دلائیں نا، تو اپنے بچوں کو ضرور پاس بٹھا لیں اور انہیں بتائیں کہ یہ تیرے دادے کا یا پردادے کا ختم دلا رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی تربیت تو ہو نا، کہ ہمیں بھی اپنے باپ دادا کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ 2 کام میں نے بیان کیے۔ تیسرا کام اس رات کے حوالے سے، آئندہ سال کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کون بیمار ہوگا، کس بیمار کو صحت ملے گی، کس کا رزق کھلا ہوگا، کس کا رزق تنگ کیا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جن کی ڈیوٹی ہے، ان کو عطا کرتا ہے۔ تو جس رات میرے اور آپ کے بارے میں فرشتوں کو فیصلے دیے جا رہے ہیں، تقدیر کی دستاویزات، تو اس رات ہمیں غفلت میں سونا چاہیے یا اٹھ کے رب سے خیر مانگنی چاہیے؟ اب آپ کہیں بھئی رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے بیمار ہونا، تو پھر میری دعا کا کیا فائدہ؟ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں جو دعا لکھی ہے نا شب برات کی،
اس میں لکھا ہے یا اللہ تیری کتاب میں اگر میرا نام بدبختوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے تو آج کی رات کا صدقہ وہ بدبختوں کی فہرست سے میرا نام کاٹ کے خوش نصیبوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ اور تو ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جس تقدیر کو چاہے ثابت رکھے، جس کو چاہے مٹا دے، کیونکہ تقدیروں والی کتاب اسی کے پاس ہے۔ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر بدل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تقدیر معلق کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ دعا کرے گا تقدیر بدل جائے گی، دعا نہیں کرے گا واقعہ وارد ہو جائے گا۔ تو معلق کا تو مطلب ہی یہ ہے۔ تقدیر کی چند قسمیں ہیں، ایک مبرم ہے، ایک مشابہ مبرم ہے، ایک معلق ہے۔ تو جو معلق ہے وہ تو دعا سے بدل سکتی ہے، مشابہ مبرم خاصانے بارگاہ ذوالجلال ان کی دعا سے بدل جاتی ہے، مبرم جو ہے وہ اٹل ہے۔ تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے۔ اس لیے کل یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ میری دعا قبول ہو گئی تو حالات بدل جائیں گے۔ 2 نفل اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ آئندہ سال میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ 2 نفل اس نیت سے کہ یا اللہ آئندہ سال صحت و عافیت کے ساتھ گزر جائے، اور 2 نفل اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے نا، ان 2 نفلوں کا صدقہ مجھے ایمان پر موت آئے۔ کتنے نفل ہو گئے؟ یہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، جب وقت ملے، لیکن کل رات یہ 6 نفل پڑھ لیں کہ یا اللہ آئندہ سال رزق میں برکت دے۔ 2 نفل پڑھ کے یہ دعا مانگے۔ پھر 2 نفل پڑھیں یا اللہ آئندہ سال مجھے بیماریوں سے بچانا، مجھے صحت و سلامتی والی زندگی عطا کر۔ اور 2 نفل کہ یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے، ان نوافل کا صدقہ ایمان پر موت آئے۔ ویسے بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، لیکن اس دور میں تو جب صبح و شام لوگ پھسل رہے ہیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے رب کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ کل کی رات سو کے گزارنے والی رات نہیں، جاگ کے کچھ کمانے کی رات ہے۔ کتنے نوافل میں نے بیان کیے؟ 6۔ 3 کام بیان کر چکا ہوں، ایک تو تیاری کرنی ہے، دوسرا اصال ثواب کرنا ہے، تیسرا یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں، چوتھا کام عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں قبرستان جانا حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے۔ بعض فقہا نے سے مستحب لکھا ہے، بعض نے سے سنت لکھا ہے، بہرحال حدیث موجود ہے، حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے کہ حضور قبرستان تشریف لے گئے۔ اس سے ایک تو ارواح مانوس ہوں گی، انہیں اصال ثواب ہوگا، دوسرا قبرستان جانے سے خود جو زائر ہے اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ 4 کام ہو گئے کل کی رات کے حوالے سے۔ 5واں کام، بعض صوفیاء کا معمول رہا ہے کہ اس رات صلاۃ التسبیح ادا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، ان سے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ چچا آج میں آپ کو کوئی خاص تحفہ نہ دوں۔ ان کے اندر شوق کو پیدا کیا، آج میں تمہیں کوئی خاص چیز نہ دوں، آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس کے 10 فائدے ہوں۔ تو حضرت عباس کا شوق بھڑکنے لگا، یا رسول اللہ ضرور مجھے کوئی ایسا تحفہ دیں۔ آپ نے انہیں صلاۃ التسبیح سکھائی۔ آپ چونکہ جانتے ہیں اس لیے میں تشریح نہیں کر رہا۔ 1 رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 75 دفعہ، اور 4 رکعتوں میں 300 دفعہ۔ حضور نے نماز سکھائی اور فرمایا کہ جو یہ نماز ادا کرے گا اللہ اس کے چھوٹے بڑے، دانستہ غیر دانستہ، اعلانیہ خفیہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور المصنف میں ابن ابی شیبہ انہوں نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ اگر اس بندے کے گناہ
آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہوں، بندہ سچی توبہ کرے، تلافی معافات کا ارادہ رکھے، صلاۃ التسبیح پڑھ کے دعا مانگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صلاۃ التسبیح بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ دوسری فضیلت اس کی، امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ایک دفعہ لگوا لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، اگر 300 دفعہ پڑھیں تو پھر کتنے درخت لگ جائیں گے؟ تو جو صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے وہ جنت میں اپنے نام کا ایک درخت لگوا رہا ہے یا باغ لگوا رہا ہے؟ جب زمین اپنی نہ ہو، زمین کسی دوسرے کی ہے، تو باغ آپ کا ہے؟ جس کی زمین ہے باغ بھی۔ تو جب یہ فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھنے والے کے نام کا جنت میں باغ لگ جاتا ہے، بندے نے 300 دفعہ پڑھی باغ لگ گیا، ایک دفعہ پڑھیں درخت لگتا ہے، 300 دفعہ پڑھی باغ لگ گیا، زمین اپنی نہیں باغ کیسے آپ کا ہو گیا؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی برکت سے اسے جنت مل جاتی ہے۔ گویا یہ تسبیح پڑھنے والے کو رب جنت بھی عطا کر دیتا ہے اور جنت میں کھجوروں کے باغات بھی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں محدث عبدالعزیز، وہ فرماتے ہیں کہ جسے جنت کی ضرورت ہے وہ صلاۃ التسبیح سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑے گا نہیں بلکہ وہ صلاۃ التسبیح ادا کرے گا۔ اور حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مشکلات سے نجات کے لیے، غموں سے نجات کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر میں نے کوئی مجرب وظیفہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو غموں سے نجات ملی، تکلیفوں سے نجات ملی، دعائیں قبول ہوئیں، تو وظیفہ کیا تھا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ کے دعا مانگتا تھا۔ میرے آقا کریم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نماز سکھائی تو فرمایا چچا ہو سکے تو روز یہ نماز پڑھنا، روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لینا، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لینا، مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک دفعہ پڑھ لینا، سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے چلو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا۔ اس کا مطلب ہے حضور چاہتے ہیں کہ ہم یہ نماز پڑھیں، تو کون کون ہے جو کل حضور کی چاہت کو پورا کرے گا؟ حضور چاہتے ہیں کہ ہم یہ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ امتی حضور کی اس چاہت کو پورا کریں گے، تو فائدہ کسے ہوگا؟ ہمیں ہی فائدہ ہوگا، دعائیں ہماری ہی قبول ہوں گی، گناہوں سے معافی ہمیں ہی ملے گی۔ حضور نے جو فضیلت بیان کی اور پھر فرمایا روز پڑھنا نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لینا نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے حضور چاہتے ہیں اس نماز کو چھوڑا نہ جائے، اسے میرا امتی کم از کم ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھ لے۔ یہ جو حضور نے رخصت دی سال میں ایک دفعہ نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا، تو حضور چاہتے ہیں کہ میرا امتی اس نماز کو چھوڑے نہ بلکہ اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ کل ہم حضور کی اس چاہت کو پورا کریں گے۔ میں نے شب برات کے حوالے سے 5 مختلف اعمال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں کہ شب برات گزارنے والی رات نہیں، اندر اتارنے والی رات، اور اندر اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ اس رات توبہ بھی کریں، آئندہ زندگی بدلنے کا ارادہ، فکر آخرت پیدا کریں، آباء و اجداد کو ایصال ثواب کریں، اور یہ رات
اللہ تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے، دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ میں روز ہی سفر میں رہتا ہوں، دور و نزدیک مختلف علاقوں میں جاتا ہوں۔ ویسے حیرت کی بات ہے، میں نے کہیں پٹاخے نہیں تھے سنے، یہ ککرالی میں آ کر ہی آج سنے ہیں، اور کہیں میں نے بکتے ہوئے بھی نہیں دیکھے کہ سامان کہیں بک رہا ہو۔ تو کل کی رات آگ لگانے کی رات نہیں ہے، آگ بجھانے کی رات۔ میں شب برات یعنی کل جو رات آ رہی ہے، اس رات بھی کئی دفعہ مختلف شہروں میں گیا ہوں۔ اب تو مختلف چند سالوں سے گجرات شہر میں ہی شب بیداری کر رہے ہیں، تو بعض جگہیں تو میں نے دیکھی ہیں کہ شہر میں کوئی ایک آواز بھی نہیں آتی۔ ایسا لوگوں نے کنٹرول کر لیا اپنی اولادوں کو کہ ایک بھی آواز نہیں آئی کہ ان کے ہاں کوئی بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور پٹاخے چلا رہے ہیں۔ کوئی ایک آواز، کئی ایسے شہر بھی میں نے دیکھے، اور کئی جگہ ہیں کہ جہاں بچے پھر بچے ہیں، اسی لیے انہیں بچہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کا شعور پختہ نہیں ہوتا، تو وہ تو بچے ہیں، لیکن بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ کہ مسلمان عبادت کرتے تھے نا، تو یہاں ہندو بھی رہتے تھے، تو وہ ہندو پھر پٹاخے چلاتے تھے اس رات۔ مسلمان عبادت کر رہے ہیں، وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو کسی اور رات پٹاخے چلا لیں، ضرور اس رات چلانے۔ ویسے تو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے کسی رات بھی، لیکن اس رات کو آپ کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ یہ آگ لگانے کی رات نہیں، بلکہ آگ بجھانے کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی۔ پیش کرتا ہوں تو مجھے تو ذہن میں نہیں رہا تھا، ساتھیوں نے یاد دلایا ہے کہ 14 فروری کو انشاءاللہ العزیز آستانہ علیہ بابلی شریف پر قدوۃ السالکین سراج العارفین حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک منعقد ہو رہا ہے۔ اور یہ عرس پاک جو ہے اصل میں تو جشن درود و سلام ہے، محفل درود و سلام ہے، کہ پورا سال ہمارے احباب جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس دن وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر اس محفل کے حاضرین کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے سال بھی کوئٹہ سے جو احباب تشریف لائے تھے، وہ تقریباً 10 ارب مرتبہ درود شریف پڑھا کے، جو انہوں نے مختلف تنظیمیں اپنی فروغ درود کے حوالے سے بنا رکھی تھیں، ان سے پڑھا کے لائے۔ امید ہے کہ اس دفعہ بھی کچھ ایسے احباب اکٹھے ہوں گے جن کے دل عشق رسول میں سرشار رہتے ہیں، جن کی زبانیں حضور پہ درود پڑھتے ہوئے تر رہتی ہیں، اور جن کی آنکھیں طواف گنبد خضرا کرتی رہتی ہیں۔ جہاں حضور کے عاشق اکٹھے ہوں، ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو وی، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو وی بخشیا جا۔ تو میں آپ احباب کو دعوت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ 14 فروری کو صبح 9 بجے مزارات مقدسہ پہ جو ہمارا ایک معمول ہے، آستانہ علیہ کا حاضری ہوگی، چادر پوشی ہوگی، اس کے بعد محفل ذکر ہوگی، اس کے بعد یہ درود شریف اور وعظ و نصیحت کی محفل ہوگی، اور اس کے بعد اختتامی دعا زور سے پہلے ہوگی۔ ہر سال احباب تشریف لاتے ہیں، امید ہے اس سال بھی درود شریف پڑھ کے پڑھا کے احباب شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں فتنوں کے دور میں ذکر رسول کی اور محبت اولیاء کی محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔